الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جگہ کافی خالی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ورفعنا لک سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کریم جانے کائنات امام الانبیاء پاک نے ارشاد فرمایا کہ قبلہ شاہ جی کے قدموں میں حاضری کا شرف ملا تو اللہ ہماری حاضری قبول فرمائیں گے سبحان اللہ جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز مجھ پر یہ سمجھ لے ساری محفل شریف کا حاصل ہے جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے فرمایا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام گل ساری ساری کو سرکار دی گل ساری سرکار دی ہے گل ہے ہی ساری بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خدا کی ذات کی قسم سیدنا صدیق اکبر بھی نہ ہوتے سیدنا فاروق اعظم بھی نہ ہوتے سرکار ذوالنورین پاک بھی نہ ہوتے سرکار مولا حیدر کرار پاک مولا مشکل کشا پاک بھی نہ ہوتے آپ تو صاحب ہیں نبی اور رسول پاک بھی نہ ہوتے کہنا سبحان اللہ اور یہ ساری باتوں تو بات کی خود خدا ہی ظاہر نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتا تو بات کس کی ہوئی بات سرکار کی سرکار نہ ہوتا تو خدا ہی نہ ظاہر ہوتا بات ہے ہی ساری مدینے والی سرکار کی خدا کی ذات کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اللہ حضرت نے کبھی موقع ملا نا اس پر تو بات کریں گے آج بھی جنہاں نے اگر سرکار دی گل نہ کری یہ چستے آندھی نہیں کو سبحان اللہ جنہاں جکر سرکار دی گل نہ کرا مینوں تے چس آندھی نہیں کیونکہ سارے تذکریاں دی جان حضور دا تذکرہ ہے بے شک سب تذکروں کی جان شان پہچان سرکار کا تذکرہ ہے اور ویسے بھی آپ بات سیدنا صدیق اکبر پاک کی کرو یا سیدنا فاروق اعظم پاک کی سرکار ذوالنورین پاک کی کریں یا سرکار مولا مشکل کشا کی سیدنا پاک سرکار ماجی پاک سلام اللہ علیہ پاک کی کریں یا سرکار مولا حسنین کریمین پاک کی وہ بات حقیقت میں چاہے وہ سے پاک کی کر لو یا داتا حضور کی کر لو یا خواجہ پاک کی کر لو یا اپنے مرشد کامل کی کر لو وہ بات مدینے والی سرکار کی کیونکہ حقیقت میں ان کی بات کس نے بنائی ہے سرکار نے ان کی بنی کس کے صدقے سے ہے سرکار کے صدقے سے شاہ جی بڑا سرکار کریم جانا علیہ السلام کے اعلان نبوت کا وقت ہے کو سبحان اللہ اسد الغابہ کے اندر ایک روایت پاک ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ویسے اب میں حوالے دیتا نہیں ہوں تو دوں گا بھی نہیں اب مزید انشاءاللہ کہ سبحان اللہ کیونکہ شاہ جی یہ سائیاں نو مننے حوالے ہیں پھر کی مننے سبحان اللہ یہ حوالے ہیں نا سائیاں نو مننے تو پھر کی مننے وہ ملکہ کا محل جو تھا جنت میں دیکھا اس کے خامن نے کون سبحان اللہ وہ میرے آقا مولا حضرت سینہ بیٹا خاموشی سے سنا ہے شور نہیں ڈالنا کو سبحان اللہ بس جو بڑے بھائی بیٹھے ہیں وہ بچوں کو پیاس سے بس خاموش کرتے ہیں آپ میری طرف توجہ رکھیں گے سبحان اللہ آپ نے کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ سبحان اللہ وہ حضرت سینہ میرے آقا مولا وہ تھے نا بزرگ ہمارے کہ سبحان اللہ حضرت سینہ بہلول علیہ رحمہ تھے نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے نا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے کامل بزرگ گزرے تو آپ نے وہ ان کو فرمایا تھا نا تو آئی تو آپ نے ہار کے بدلے میں حالتہ فرما دی تو اگلے دن پھر آپ نے فرمایا ادھی بادشاہی لگ دی اے دیکھن والے نو ادھی دینی پینی اپا نو ہار دے بدلے لب جانا کو سبحان اللہ اور پھر عاشق کا کام نہیں ہے وہ سوچ سوچ کر یا دیکھ دیکھ کر مانے بقیہ بات تو نصیب کی ہے کو سبحان اللہ گل پر نصیب دی بھی نہیں گل ساری سرکار کی ہے جس کا نصیب بھی نہیں ہوتا خدا کی قسم اس کا نصیب بھی حضور کے در پر آ کر بن جاتا تو انہی میں سے ایک سیدنا
सिद्दीक अकबर है जिनका नसीब हजूर के दर पर बना, और ये 1400 साल पहले नहीं बना, ये दुनिया को तख्लीक करने से पहले रब ने बना दिया था। ये तो आदम पाक भी नहीं बने थे जब से अल्लाह ने बनाया है। ये जो आज बक बक करते हैं ना दो टोके, इनकी औकात क्या, काले पीले हैं। वो मुझे आमिर भाई ने किबला ने मना फरमाया है, बड़ा इन्होंने बड़ा पुरजोश रिक्वेस्ट की है, वरना मेरा अंदाज ऐसा नहीं है। इन्होंने ਆਪਾਂ खिंच के रखी दा को सुभान अल्लाह, को ना सुभान अल्लाह। मैं क्या बड़ा पिट दे, मैं क्या पुत्रो 10 मिनट सानू भी दो ना, को ना सुभान अल्लाह शादी। मैं क्या आप लगे रहंदे दिन राती 10 दिन लगे ने, 10 ਤੁਸੀਂ 10 दिन लगदे, सानू 10 मिनट दे दो सुभान अल्लाह। ते जे आज काला देख गया तो साडा नाम हटा दियो सुभान अल्लाह, को ना सुभान अल्लाह। तो पुत्रा तेनू अपनी किते होवे ना ताकत, ते नाम ईरान दी ताकत, मुस्तफा करीम दी ताकत तो वड्डी नहीं हो सकती। ईरान वही है जिन्हों फारूक आज़म पाक ने फतह किया। भूल गए ईरानी कुत्ते, बकवास करता है सैयदना फारूक आज़म को या सैयदना सिद्दीक अकबर पाक को। याद कर, ये उन्हीं की अता की हुई एक छोटी सी बस्ती है। बोला सुभान अल्लाह। तो सैयदना सिद्दीक अकबर पाक जाने जाना हुजूर की खिदमत अक़दस में रहा करते थे। एक मरतबा दुरूद शरीफ बनेंगे, तो जाने जाना अलैहिस्सलाम की खिदमत में अक्सर हाजिर रहते थे। शुरू से ही हुजूर के दोस्त से सबको पता है। आप जाने जाना अलैहिस्सलाम की खिदमत से आप गए अभी यमन की तरफ कारोबार करने के सिलसिले में, तजारत के सिलसिले में। सैयदना सिद्दीक अकबर जब गए ना तजारत के सिलसिले में, तो पीछे से जाने जाना अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया को सुभान अल्लाह। अब सैयदना सिद्दीक अकबर तजारत की गरज से गए हैं, यमन पहुंच गए। किधर पहुंचे? यमन पहुंचे। तो वहां जाकर आपने ना शायद एक बड़े बड़े उलमा थे यमन में। आज भी यमन बड़ा मशहूर, तब भी इल्म के एतबार से यमन बहुत ज्यादा मशहूर था। तो यमन में बड़े बड़े शयूख रहते थे, उलमा इकराम जिन्होंने कह लो, बड़े बड़े शयूख रहते थे। आपने उधर है ना असद कबीले के एक शेख से मुलाकात फरमाई, उनके पास पहुंच गए। उस शेख ने जब आपको देखा ना तो कमाल कर दी को सुभान अल्लाह। अब उसने जब आपको देखा उसने कहा आप हरम शरीफ से आए हैं? आपने फरमाया हाँ मैं तो हरम से आया हूँ। उसने कहा आप कुरैशी हैं? हाँ मैं कुरैशी हूँ। कौन है यार सुभान अल्लाह। उसने कहा आप कुरैश कबीले की एक शाख बनी तैम में से हैं? आपने हाँ मैं तैमी हूँ। कौन है सुभान अल्लाह। अगर आप हरम से आए हो, कुरैशी हो, तैमी हो, तो फिर ऐसा करो ना, जरा अपनी नाव के ऊपर से कपड़ा तो उठाओ। कौन है सुभान अल्लाह। फिर को सुभान अल्लाह। जरा अपनी नाव के ऊपर से कपड़ा तो उठाओ। आपने फरमाया क्यों, क्या बात है? मैं अजीब बात है, मुझे लगता है कि तुम मेरे मुतल्लिक़ कुछ जानते हो। मैं कपड़ा उठाऊंगा पर ऐसे नहीं, पहले ये तो बताओ तूने कहा तुम हरम से हो, तो मैं वाकई हरम से हूँ। मैं कुरैश का हूँ तो तूने बताया कि तुम पूछा क्या आप कुरैशी हो, मैं बनी तैम में से हूँ तो ये भी आपने पूछा। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ, मेरे मुतल्लिक़ कुछ जानते हो, बताओ तो सही तुम क्यों उठवाना चाहते हो? तो उस शेख ने आपसे कहा क्या प्यारे, बात ये है कि मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है, इल्मे सही में पढ़ा है, ये जो 3 लाख मन गढ़त रवायतें इन कालों ने अपनी तरफ से गढ़ी है ना, मेरे इमाम ने 3 लाख निकाल कर रख दी, उनमें से नहीं, इल्मे सही में से। इल्मे तो मैंने पहले की किताबों में से पढ़ा है कि जो नबी पाक आखिरुल अंबिया होंगे, खातमुन नबिय्यीन जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, आखिरी नबी पाक की जलवा गरी पर जो उन पर ईमान लाएंगे उनमें अव्वलीन में एक तो नौकर होगा जो उनकी मोहब्बत का आलम बुलंद करेंगे, जो उनकी खिदमत का आलम बुलंद करेंगे, जो उनके दीन का आलम बुलंद करेंगे। उनमें एक तो जो होगा वो नौकर होगा, और एक जो होगा वो
فرمایا وہ اور مسئلہ ہے، وہ یہ بات ہے میں دیکھ نہیں سکتا، فرمایا ایک نشانی ہوگی کہ اس کی ناک کے اوپر تل کا نشان ہوگا، جس کی ناک کے اوپر تل کا نشان ہو، یہ 3 نشانیاں، 5ویں یہ کہ ران پر نشان ہو، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ یہ تو ادھر الفاظ نہیں ہے جہاں پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا وہ ہوگا جو 1.5 عمر کا ہوگا اور نبی کا صاحب ہوگا۔ پیارے اٹھانا اب ناف سے کپڑا، کران کی جو نشانی ہے وہ تو ستر عورت کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا، پر ناف کے اوپر سے دیکھنا جائز ہے، اٹھانا کپڑا میں دیکھ لوں۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکوں نے جب کپڑا اٹھایا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے پیارے، خدا کی قسم تجھ کو خدا نے مصطفیٰ کے لیے چن لیا، سبحان اللہ، تجھ کو خدا نے مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کون ہے سبحان اللہ۔ تو ان کا ساتھ دینا، ساری زندگی ان کی غلامی کرنا، کبھی نہ چھوڑنا، جتنی محبت زیادہ ہو کرنا، یہ تو ان کے الفاظ تھے، ان کے دل میں کیا تھا یہ کسی کو کیا خبر ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ اب آجا رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر کو واپسی پر، پھر ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات کے لیے گئے نا تو آپ نے ان سے ملاقات ہوا، شیخ میں جا رہا ہوں اپنے صاحب کی بارگاہ میں۔ بولا سبحان اللہ۔ پھر اسی دن میری نا طبیعت کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی علیل نہیں، بس بارک اللہ، اس وجہ تو کچھ ایک دن بعد جو بیان شریف آیا دے وہ گلے دی تیاری شریف پر اپا کرنا گونا سبحان اللہ، اپا ماردے ماردے بھی کہنا یا رسول اللہ سبحان اللہ، بسد کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موت نہیں آن لگی نا جو مرضی کرے، شیطان جنہ ماجی ٹیل لا لے، پر اساں یا رسول اللہ کہنا ہٹنا نہیں، اسی لبیک 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 یا رسول اللہ، بسد کے یا رسول اللہ کہندے ہی رہنا کو سبحان اللہ۔ صدقے یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے فرمایا شیخ میں جا رہا ہوں مکہ شریف، واپس حاضر ہو رہا ہوں، کوئی سندیشہ اس آخری نبی پاک کے متعلق ہو، کوئی پیغام، کوئی لیٹر؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور تو کچھ نہیں، نصیحت ہے کہ ان کا ساتھ دینا۔ ہاں ایک میرے پیغام ہے، ایک سندیشہ ہے، ایک لیٹر ہے کہ میں نے اس آقا کی، اس جانے جانا، اس خاتم الانبیاء اپنے مولا کی شان میں ایک نعت لکھی۔ ارے جاتے جاتے ایک احسان کر جانا، وہ نعت لے جانا، اور جب وہ تشریف فرما ہوں تو ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ رکا سندیشہ مبارک لیا اور تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر میرے حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت شریف فرما دیا تھا۔ اب ابو جہل خبیثوں کا سردار، جاہلوں کا باپ، لوگوں کو لیے ہوئے، گروہ کو ایک کو لیے ہوئے، چند بندے لیے مکہ شریف شہر شریف کے باہر باہر وادیوں میں پہاڑوں میں آیا ہوا تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر واجہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو ان کی خدمت میں یہ بات کریں، تو پھر ان سے فیصلہ لیں، ان کا فیصلہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اب واجہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے، وہ بھاگے آپ کی طرف، لپ کے آپ کی خدمت میں سارا ماجرا کہ اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان کا متعلق کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ ان سے مل تو لینے دو۔ سبحان اللہ، کہنی جواب دو، میں جواب دوں گا، پہلے ملے لین دے میرے آقا نا، جواب دوں گا، پہلے مجھے میرے آقا سے مل لینے دو۔ آپ جانے جانا خاتم الانبیاء خاتم النبیین پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب دستک پیش کی، حضور جانے جانا علیہ السلام تشریف فرمایا ہے۔ باہر آتے ہی حضور نے فرمایا اے ابو بکر سنو، انی رسول اللہ الیکا وإلی الناس جمیعا، فرمایا ابو بکر سنو، ارے مجھ مصطفیٰ کو خدا نے تمہاری طرف اور ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سونا سبحان اللہ۔ اس بات پر بھی آپ کو روشنی ڈالوں گا، پر ادھر ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھو۔ صدیق اکبر یا پوری امت ہی کوئی نہیں۔ حضور یہ بھی تو فرما سکتے ہیں مجھے جو کہہ رہا کہ مجھے ساری ناس کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ حضور نے تب ہی
سیدنا صدیق اکبر کو جدا کر کر تنہا کر بتا دیا تھا، ارے لوگوں سن لو، امت ساری ایک طرف ہے پر صدیق اکیلا ایک طرف ہے۔ اور کسی کے دل میں بات آئی، میں نے اپنی بات سے جملہ کہنی ہے، نہیں، خدا کی قسم اس پر میرے پاس دلیل موجود، بلکہ میں نے اپنے بیان میں جمعے کے ریکارڈ بھی کرائی، حوالہ کوٹ کروایا ہے، پر اب نہیں دوں گا، گل حوالے دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ اب کیا ہوا، ایک دن جانے جانا علیہ السلام اپنے صحابہ میں جلوہ کر قبلہ مفتی صاحب جانے جانا علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا صحابہ سنو، ہم نے خواب دیکھا، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، رسولوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں۔ ہم نے خواب دیکھا کہ دو بڑے ترازو ہیں، میزان ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے؟ فرمایا سنو، دو ترازو تولنے والے ہیں، بڑے بڑے ہیں، ایک ترازو کے اندر میرے خدا نے میری ساری امت کو رکھا، اور ایک ترازو کے اندر میرے خدا نے مجھ مصطفیٰ کو رکھا۔ وہ خدا کی قسم وہ پلڑا بھاری ہو گیا جس میں میں اکیلا خدا کا محبوب، وہ پلڑا بھاری ہو گیا جس میں میں اکیلا خدا کا محبوب۔ سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ؟ اس کا لئے بیٹھے ہوں کو سبحان اللہ، وہ کتابہ تو اکیلی گال دے سن جنابہ دی کو سبحان اللہ، کتاب کی بات ہو رہا ہے، جناب کی بات ہو رہا ہے، کون ہے سبحان اللہ؟ ساری جنابہ دیا گلہ کتابہ ویچ نہیں ہے گیا، پر کتابوں بھی جنابہ دیا ہی نہیں، کون ہے سبحان اللہ؟ اس مراد یہ نہ ہو جانا کہ سیدنا صدیق ایک بار باقی افضلیے سے بھاگو پتنا سے تینوں پجن کسے باسے نہیں دینا، کون ہے سبحان اللہ؟ کون ہے سبحان اللہ؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بات خدا کی ذات کی قسم اتنی نہیں ہے، یہ تو امت ہے۔ امت کیا ہے؟ خدا کے محبوب علیہ السلام، جانے جانا کا مقام و مرتبہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کسی کا نہ بھی ہو، ہمارا تو ہے اور سدا ہی رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، سرکار کا مقام پھر بھی ہے، پر ہم نے دل سے مانا ہے اور دل سے ہی مانتے رہیں گے، اسی طرح ہی جائیں گے کہ امت تو امت ایک پلڑے کے اندر سارے نبی جناب آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک رکھ دیے جائے، ساری امتیں رکھ دی جائے، عرش و کرسی لوح و قلم رکھ دیے جائے، اسرائیل و میکائیل و جبرائیل سارے ملک و فلک رکھ دیے جائے، جنت و حوریں رکھ دی جائے، میزان بھی رکھ دیا جائے، کائنات کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں سرکار نہیں، خدا کی قسم میری سرکار کے نالین کریمین رکھ دیے جائے، تو مصطفیٰ کے ان کتوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار کے نالین کا پلڑا بھاری زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار صداقت، زندہ باد۔ دادہ ساری سرکار دی ادھر میرے اعلیٰ حضرت بولے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور ایک خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نہیں۔ کہیں بولے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، میں نے سب ہی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا چاہا وہی سب سے افضل آیا۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبی پر مثال ہے گل، اب کی تو مثال ہی نہیں ہے، میرے امام کہتے ہیں کون ہے سبحان اللہ؟ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو تا کی قسم، وہ ہے مرتبہ حق نے جو تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا،
تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سارے کون ہے یار سبحان اللہ جانا ساری جانے جانا ہی کے صدقے سے ساری کائنات حضور جیسا کوئی نہیں ہے حضور جیسا حضور کے تو نالین کی مثال ہی نہیں اور کسی کے دل میں آ جائے تو میں اس پر ایک اور روایت دے دوں کو سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم اس روایت کو میں نے بحوالہ بیان کیا ہوا حضرت عیسیٰ پاک کا واقعہ کو سبحان اللہ کسی کے دل میں ہو ادھر نالین مصطفیٰ ادھر انبیاء ارے انبیاء سے تو پوچھو سبحان اللہ کونا سبحان اللہ ارے انبیاء سے تو پوچھو خدا کی قسم آپ خود حضرت عیسیٰ پاک فرماتے ہیں اللہ نبینا علیہ السلام جب آپ کے خالہ زاد بھائی نے وہ بھی نبی ہے انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا آپ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے 70 ہزار بندہ آپ کے قدموں میں آتا کرتا مبارک لگاتے پھونک مبارک مارتے ہاتھ مبارک لگاتے تو اندھوں کو آنکھیں مل جاتی کوڑیوں کو شفا مل جاتی پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑ کر جاتا اور مردے کو آپ حکم فرماتے تو وہ اٹھ جاتا کہا تم آخری نبی تو نہیں اتنے بڑے بڑے معجزے فرمایا نہیں کیسی بات کر دی ارے وہ تو بہت بالا مقام والے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی بڑا شخص آئے کوئی ملک کا صدر آئے ہم سمجھانے کے لیے مثال سرکار کی نہیں ہے ہم تو حضور کے کتوں کے قیامت تک آنے والے کتوں کے بھی کتے ہیں بلکہ ان کے قدموں کا جو خاک لگے وہ ہم سے افضل کون ہے سبحان اللہ پر نبی اور رسولوں پاکوں کا شوق تو سنو ان کے دل کی آواز تو سنو قبلہ مفتی صاحب آپ کا جواب ساری دنیا کے بدبختوں کے منہ پر تھپڑ ہے تماچا ہے آپ نے فرمایا ارے جو کسی بڑے کے آنے سے پہلے ایک سائرن بجایا جاتا ہے ایک چیخ بجائی جاتی ہے خدا کی قسم میں تو ان کے آنے سے پہلے وہ بجائی جانے والی چیخ ہوں کو بڑا آنا ہو نا بڑا آنا ہو اس بات کی آپ کو سمجھ آئے گی سمجھانے کے لیے مثال نہیں سیدی مثال نہیں کو سبحان تو اس کے آنے سے پہلے آگے وہ گاڑیاں گزرتی ہیں سائرن ہوٹل لگے ہوتے ہیں چوں چوں ٹوں 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 ہوتی ہے وہ چیخ سی ہوتی ہے آواز وہ سائرن ہوتا ہے فرمایا جیسے کسی بڑے کے آنے سے پہلے وہ سائرن بجایا جاتا ہے میں تو اس کی طرح آیا تو تجھے بتا دوں گواہ رہنا کہ جب وہ آ جائے تو پھر کسی اور کی طرف نہ دیکھنا ان کے قدموں پر فدا رہنا ان کے قدموں میں صدا رہنا ان کی نبوت کے گواہ رہنا ان کی ختم نبوت پر فدا رہنا فرمایا خدا کی قسم آپ ان کی بات کرتے ہیں میں ان کا غلام ہوں میرا مقام و مرتبہ بہت ہے پر پائے تکمیل کو نہیں سن لیجئے میرا مقام و مرتبہ پائے تکمیل کو کب پہنچے گا میں وہ اتنی اعلیٰ شان کے مالک ہیں کہ ان کے نعلین شریفین کے مبارک تسمے ان کے مبارک جوتوں کے مبارک تسمے مجھے کھولنے کا شرف مل جائے یا ان کو باندھنے کا شرف مل جائے جس دن یہ شرف مجھے سب بات کی قسمت میں آئے گا اس دن میں سمجھوں گا کہ آج یہ سب بات اپنے مقام کی تکمیل گل ساری دل کرتا تھا سرکار نہیں گلا سمجھتے سبحان اللہ پر مینوں کاکے نے موضوع دیتا سی نا صدیق اکبر پاک دا موضوع میں ویسے کدی لیا نہیں کو سبحان اللہ ہاں کوئی دیر وے تے پھر اودا دل بھی نہیں توڑی دا کیونکہ یہ بھی سیدی سنت بے شک کون سبحان اللہ بعد میں جاؤں پہلے کس کی کرنی ہے سرکار کی پہلے کس کی کرنی ہے گل ساری ہم نے صدیق اکبر پاک پر ایمان رکھا ہے تو کس کی وجہ سے کہ وہ حضور کے غلام ہیں غلام ہے اور سارے غلاموں میں نبیوں رسولوں کے بعد افضل ہے پہلے خلیفہ ہیں افضل البشر ہے بعد از انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور علم میں بھی سب سے آگے حلم میں بھی سب سے آگے شجاعت میں بھی سب سے آگے اور ہر طرح سے عشق میں بھی سب سے آگے تو سبحان سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پھر آگے سنو سرکار نے تھے واس نہیں کی تھی کو سبحان قبلہ 2 ٹکے گئی ہے کالے پیٹنے والے لے لیتے ہیں چھڑیاں محرم شریف میں 10 کے دن ان کو سوگ ہوتا ہے بدبخت کی اولادوں تمہارے فیشن بتاتے ہیں اب مجھ سے اپنے پردے نہ اٹھواؤ باتیں کرتے ہو تمہاری
جن کو لوگ پردے میں رکھتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ تجھے کتنا سوگ ہوتا ہے. اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں سوگ سوگ تو ہے ہی نہیں دین میں. کو سبحان اللہ. 3 دن سے زیادہ یہ یاد رکھ لینا. سوگ ہے صرف غم کی بات کرتے ہیں تو غم دیکھنا ہے تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو دیکھو. کو سبحان اللہ. غم دیکھنا ہے تو پیر اتار کو دیکھو. غم دیکھنا ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھو. غم دیکھنا ہے تو میرے آقا مولا مجدد الفسانی پاک کو دیکھو. ان کو غم تھا جنہوں نے ساری زندگی 2 گھنٹے سو کر ساری زندگی وہ دین کا کام کیا جو مولا حسین نے سر مبارک دے کر بچایا. تم نے تو دین کو بگاڑا ہے. تمہیں کس بات کا غم؟ تم نکلتے ہو بے پردہ عورتوں کو لے کر فیشن کروا کر چہرے ان کے بگاڑ کر اور ان کو تنگ کپڑے پہنا کر اور تم کہتے ہو تم ان کا غم رکھتے ہو. ان کا تو غم یہ ہے ہی نہیں. اگر تجھے غم ہوتا تو پیغام مولا حسین پر عمل کرتے. تمہاری نمازیں نہ چھوٹتی, تمہارے روزے نہ جاتے, تمہاری بیویاں بے پردہ نہ نکلتی. غم دیکھنا ہے تو مولانا عطار قادری کو دیکھو. غم دیکھنا ہے تو اعلیٰ زبریلوی کو دیکھو. خدا کی قسم ہمارے سارے کے سارے اماموں کو دیکھو. انہیں غم تھا جنہوں نے اپنی زندگی ساری وہ کہاں مدینہ چھوڑ کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے دہلوی میں سرکار کا در چھوڑ کر نہیں ہے. انہی کے در پر گئے پر ان کی خاطر چھوڑ کر آئے. تو خدا کی قسم اب دیکھو یہ ٹکے کے ملا سیدنا صدیق اکبر پاک کو بونگتے. سن لو خدا کی قسم مولا کائنات کا مرتبہ اتنا بلند ہے, اتنا بالا ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ سارے زمانے کے علماء, سارے فرشتے, سارے جنات, سارے انسان بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے اور یہ زمین و آسمان بن جائے اور آگ سارے سمندروں کی روشنائی, یہ جو پانی یہ روشنائی بن جائے, درختوں کے قلم بن جائے. سب لکھنے والے ہوں تو قلم ٹوٹ جائیں, ہاتھ تھک جائیں, خدا کی قسم اور آگ ختم ہو جائیں, پر ابو بکر پاک اور مولا علی پاک کا مقام بیان ہی نہیں ہو سکتا. مگر وہ مولا علی خود کہتے ہیں کہ جو مجھ سے افضل ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو ہم علی والے ہیں. ہم نے مولا علی کو مانا ہے اور ان کی بھی مانی ہے, ان کو بھی مانا ہے اور ان کی بھی مانی ہے. ایسے منہ سے نہیں مانا, دل سے مانا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا وہ تو ہے سب کا. اب سنو جانے جانا علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہ حدیث آپ کو, یہ روایت آپ کو میں نہ دکھا سکوں. خدا کی قسم چڑائے میں کھڑے کر کے سر کاٹ دینا. مولا حسین کا بیٹے ہی نہیں اگر بھاگو. کون ہے سبحان اللہ. روایت سنو کیا جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے والا پلڑا, ساری امت ایک طرف, ایک پلڑے میں ہم, جس پلڑے میں میں محبوب خدا تھا وہ پلڑا باری ہو گیا. فرمایا صاحب پھر سنو, پھر میرے خدا نے ایک اور وزن کیا. سونے ہو وہ کیا کیا, میں ایک پلڑے میں رب نے خلافہ میں سے 3 عمر کو بھی رکھا, عثمان کو بھی رکھا, علی کو بھی رکھا, سیدہ پاک کو بھی رکھا, حسن و حسین پاک کو بھی رکھا, عشرہ مبشرہ کو بھی رکھ لیا, اصحاب بدر بھی رکھ لے, احدی بھی رکھ لیے, بیت رضوان کے اصحاب بھی رکھ لیے, ارے خندق والے بھی رکھ لیے, ارے خیبر والے بھی رکھ لیے, قیامت تک آنے والے تابعین, حضور غوث پاک, تابعین, تبع تابعین, اقطاب اور اغیاس, ابدال, شہداء, صدیقین, سارے کے ساری امت کو رب تعالیٰ نے اکٹھے ایک پلڑے میں رکھ دیا اور ایک پلڑے میں طرح میرے خدا نے میرے صدیق کو رکھ لیا اور پھر اس کو تنوایا. جب وزن کیا گیا تو خدا کی قسم ساری امت ایک طرف رہ گئی. صدیق اکبر کا پلڑا تنے میرے صدیق کا پلڑا تنے طرح باری ہو. میں نے کہا بدبخت کی اولاد جس صدیق کے بدن میں علی بھی باری نہ ہو, وہ علی کے باوجود باری ہو جائے. وہ سرکار کی آنکھ مبارک سے کیا تھا وہ سبحان اللہ. اور خود مولا علی کو ایک باری کو سبحان اللہ, خود مولا علی پاک کی فرمان دینے پھر کو سبحان اللہ.
آپ فرماتے لوگوں سنو میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے زیادہ جانتا ہوں. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ سے امام حاکم سے بھی یہ روایت ہے, امام ذہبی نے بھی اس روایت پاک کو صحیح قرار فرمایا ہے. اور کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب سرکار مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ وصال کا وقت ہے, ظاہری وصال کا وقت قریب آیا تو لوگ قافلوں کی شکل میں آپ کی خدمت میں گروہ آتے تھے, وفد آتے تھے. ایک وفد آیا, وفدوں نے آ کر سوال کیا حضور جانے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے روح پاک یا علی اے امیر المومنین آپ بھی ہم پر کوئی اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں. تو آپ نے جواب پتا کیا ارشاد, لوگوں سنو میرے محبوب نے, میرے نبی پاک نے, میرے آقا پاک جانے جانا علیہ السلام نے بظاہری اپنا کوئی خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا, اور مگر میرے خدا نے پوری رایا میں اس وقت جو سب سے افضل تھا اس کو چننے کے لیے ہمارے دلوں میں بات ڈال دی, ہم نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا جو اس وقت سب سے افضل تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی بات میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں پڑھی کو سبحان اللہ, بلکہ پہلی مرتبہ پڑھی امام حکم کے حوالے سے آپ کے فتاویٰ میں کو سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ میں بھی روایت پر موجود ہے. مگر اب دیکھو مزے کی بات, فرمایا میرے حضور نے ظاہری تو نہیں چنا تھا پر خدا نے جو سب سے افضل تھا اس کو چن لیا تھا. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نہیں ڈالا ہے نا, تو ان لوگوں نے اس کو کیا افضل سمجھتے ہوئے چن لیا. اور یہ روایت کئی جگہ پر موجود ہے کہ اصحاب پاک نے جب جمع ہو کر یہ بات کی کہ جس کو میرے آقا رسول پاک نے شاہ جی دنیا کے اندر ہمارے دین کے لیے چنا, اپنی حیات ظاہری میں ہمارے دین کے لیے چنا, ہمارا امام بنا دیا, ہم دنیا بھی اسی کو اپنا امام بنائیں. کون سبحان اللہ. اور مجھے ایک روایت یاد آ رہی پھر کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. پھر سبحان اللہ. ٹائم تے نکلنا بہت کافی ہو جانا, تو دو گلاں سن لو پیادیاں کو سبحان اللہ. جو افضلیت پر پھر کبھی صحیح دو سرکار دی شانتی اور سن لو کو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر پاک کا جو سب سے خاصہ تھا نا وہ عشق رسول تھا کو سبحان اللہ. اور ادھا نہ عشق کائنات ہے کوئی نہیں. میں ایک بات آپ کو بلا تکلف سنا رہا ہوں کو سبحان اللہ, اور بلا ڈر بلا جھجک اور یقین کامل کے ساتھ. میں نے کہیں پڑھی نہیں کہ یہ لفاظ ہوں, مگر جو پڑھا ہے اس میں سے یہ لفاظ خود نکلتے ہیں. جو میں نے آج تک پڑھا ہے اس میں سے کہ کائنات میں نبی اور رسولوں پاکوں سے ہٹ کر قیادت کر جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے اور عاشق اہل بیت ہے, جو سب سے بڑے عاشق رسول ہے اور عاشق اہل بیت طاہر پاک ہیں, انہی کا نام صدیق اکبر ہے. خدا کی ذات کی قسم, سنو خدا کی قسم, روایت کا حوالہ نہیں دوں گا, میں نے پہلے بتایا مولا کائنات اللہ اللہ مسجد ہے سرکار کی قبلہ. اور حضرت سیدنا مولا کائنات کے چھوٹے بھائی جب ایمان لے کر آئے نا نئے حضور جانے جانا علیہ السلام کی پاک ذات ایک طرف, تو سیدنا صدیق اکبر پاک کو دیکھا تو حضور کے بڑا عشق ہو گیا حضور سے. حضور کے اکثر قریب رہتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا نا تو سب سے پہلے جو ہوتا وہ ابو بکر صدیق ہی ہوتا. مثال کے طور پر جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا مثال سمجھانے کے لیے کہ پانی کی ہمیں ضرورت ہے, پانی پہ, تو جس نے سب سے پہلے پیش کیا وہ ابو بکر صدیق. آپ نے فرمایا کھانا اللہ کی راہ میں کھانا دو, تو سب سے پہلے صدیق اکبر آئے. حضور نے فرمایا یہ غلام ہے اس کو کھلاؤ, تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر. یعنی ہر حال میں جو سب سے آگے بڑھے سیدنا صدیق اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا پاک کے چھوٹے بھائی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں نا تھوڑی بات خلش ہے یار, یہ بندہ ہر پاسے اگے نہ نہیں آندا, ساڈا دل کر رہا سی ننگ جی. ہائے 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 کون سبحان اللہ. محبت یہ نا محبت حضور سے کوئی نفرت نہیں تھی نا, وہ یہ تھا ذوق کہ یار ایک ہوندہ تھے میں ہوں کون سبحان. تو بس تھوڑا تھوڑا نا دل مبارک سے وہ ذرا میں ہوں الفاظ انہاں لی میرے کو ہے کون سبحان اللہ.
وہ ایک دن ایسے چلتے چلتے معاملہ ہے سیدنا صدیق اکبر بابا جان رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی. اب جمعہ شریف کے دن ہوں تے بندے آندے ادو جدو مولانا صاحب کہتے ہیں بابا علیہ جو اینڈ تے کہتے ہیں چلو جی سنتا پڑھ لو. شاہ صاحب نے جو میرے زبان کے لباس لے لیے. اب دیکھیں مزے کی بات, سیدنا صدیق اکبر پاس سب سے پہلے قبلہ تشریف لاتے مسجد نبوی میں آ کر ساری مسجد شریف کی صفائی کرتے, خدمت کرتے, اور اس کے بعد سب سے پہلی سامنے بیان کی. سبحان اللہ. سمجھ لگی بات کی. اب آپ آجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق آئے, اس خدمت کی مسجد شریف کی پہلی سامنے بیان کی. تو سرکار مشکل کے شاہ آجا رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی حضور کے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک آپ آئے تو جلال میں آ گئی. وہ دیکھا آج پھر ہی پہلے آئے ہائے کون سمجھ کہ آج پھر یہ پہلے. اب آجا رضی اللہ تعالیٰ دیکھا آگے جا میں آپ ادھر بیٹھے ہو اٹھاؤ چلو اٹھ کر پیچھے چلے جاؤ. جلال میں آ کر ایسے فرما دو. تو خدا کی قسم بعد از انبیاء کرام اور رسول السلام افضل البشر پاک کا مقام عشق رسول یہ تھا. کوئی مذائقہ نہ کیا, کوئی بات مطالبہ نہ کیا, فوری اٹھے, ایک صف, دو صف, تین صف, چار صف, پانچ, چھ, شادی ساتویں صف میں چلے گئے اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیے. کہا اے خاندان رسول اگر اجازت دے تو آپ خوش ہو تو ادھر بیٹھ جاؤ. تو کون ہے یار سبحان اللہ, کون ہے بتاؤ خدا کی قسم کائنات میں ایسا عشق اہل بیت, کون ہے ایسا محب رسول اور محب اہل بیت؟ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. یہ بات مولا علی دیکھ رہے تھے. واہ 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 کون سبحان اللہ. تو دیکھا پھر برداشت نہ ہوگا, نہیں اب حد سے بڑھ گئی ہے. ہائے 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 سارا معاملہ اللہ جانے جانا کی خدمت میں عرض کر دی صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس کو ذرا سمجھائیں, میں پیارے بھائی کو دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے, یہ آپس میں ذرا یہ ان کے ساتھ ذرا آہو آہو سمجھ دے بات. تو سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے جانا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا حضور آج انہوں نے یہ کیا. فرمایا علی اچھا اس کو چھوڑو, اس نے جو کیا وہ تو بتا دیا, پر یہ بتا میرے صدیق نے کیا بات ہے. سائیوں کو مان تھا, سائیوں کو مان تھا کہ کوئی کچھ بھی کر دے صدیق میری اہل بیت سے بے وفائی نہیں کرتا. کچھ بھی کر دے صدیق میری اہل بیت سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو جانا نے بروا دیا تھا. ارے سنو صدیق میری آنکھ ہے. ارے سنو جس نے صدیق سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا. ارے سنو جب قیامت کے دن سب سے پہلے میرے بعد نظار سے اٹھے گا وہ صدیق ہے. ارے سنو جب قیامت کے دن میرے پیچھے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا میرا صدیق. جسے صدیق کہتے ہیں بے وفائی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری, اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. بدبخت کی اولاد تم کہتے ہو باغ پدک کہا گئے ذلیلو اور خبیث کی اولادو. فدق کے جیسے کروڑوں باغ تو صدیق اکبر سیدہ پاک کے قدموں میں آنے والی نالین کے زمروں پر بار لے. سبحان اللہ. خدا کی قسم اگر وہ مسئلہ رسول نہ ہوتا, وہ حکم مصطفیٰ نہ ہوتا, تو صدیق کائنات کو بتا کر دیتا کہ باغ کیسے دیے جاتے ہیں. وہ تو میرے حضور کا حکم تھا. نعرہ لگاؤ ایک بھی صحیح روایت سے کوئی مائی کا لال کا نام چلو جاؤ ایک صحیح روایت لے کر آؤ, میں بازار میں کھڑے ہو کر اپنے بال نہ کٹوا دوں. سر کے بال عزت ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں امامہ اس کے قدموں میں نہ رکھ دوں. کوئی بندہ ثابت کر دے ایک صحیح روایت میں کہ سیدنا صدیق اکبر پاک نے باغ فدق کھایا ہے. اس کا سارا مال آپ رکھا ہے. کوئی بندہ یہ ثابت کر دے, سارا دن کا دن اور رات کی رات ہو جائے گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تجھے پتہ چل جائے گا اگر کھانا ہوتا تو پھر رکھتے نہیں. نہیں حکم رسول یہ ہے. اب میں اس پر بہت ہی لمبی
یارانیاں گلاں تے گلاں نہیں کری دیاں، پاکانیاں گلاں تے بھونکیدا نہیں ہوندا، وہ پاکوں کا معاملہ تھا، انہوں نے جو حق تھا وہ کر دیا۔ اور پھر دوسری بات، پوری دنیا کے اہل تشیعوں کو چیلنج ہے، جاؤ ان کو بازو سے پکڑ کر اپنی بازو کھڑا کر کے کہنا ہاں میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ جو سیدنا صدیق اکبر پاک نے معاملہ طے کیا تھا، جس قدر مال آپ دیتے تھے اس باغ میں سے، سیدنا فاروق اعظم وہ دیتے رہے کہ نہیں دیتے رہے؟ چلو آپ تو دیتے تھے، ان سے آپ کو خار ہے، بتاؤ سرکار ذوالنورین نے دیا، ان سے آپ کو چھوڑو، بتاؤ مولا علی نے وہ باغ دیا ہے۔ میں نے کہا ذلیل کے بچوں پھر تو مولا کائنات کو تم بکو گے، اب مانو نا، اگر وہ بات سیدنا صدیق اکبر پر لگتی ہے تو پھر مولا علی کائنات پر بھی لگاؤ، پر ہم تمہیں لگانے نہیں دیں گے۔ کون ہے ذلیل کے بچوں؟ تم ہو ہی خنزیر، سور ہو تم، تمہاری نسل ہی خراب ہے۔ ہم جب تک ہمارے دم میں دم ہے نہ کسی اصحاب کو موقعے دیں گے، نہ اہل بیت طہار پاک کو موقعے دیں گے۔ سنیت کی رگوں میں، اور سنی کی تعریف کیا ہے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب الوصیہ کے اندر 5ویں یہ تعریف لکھی کو سبحان اللہ۔ 12 شرطیں ہیں شادی، ماشاءاللہ۔ امام اعظم نے فرمایا کتنی شرطیں سنیت کی؟ 12 شرطیں ہیں، اور 5ویں شرط یہ ہے، فرمایا اگر کوئی شخص سنی ہونے کا دعویٰ کرے تو قیامت کے دن تک میں سنیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں کھربوں لوگوں کا امام، جس کی فقہ کے سب قائل ہیں، وہ بتا رہا ہوں یہ 12 اصول ہے، ان 12 کو لگا کر دیکھ لینا، اگر 12 کے 12 آ جائے تو وہ سنی ہے، اگر نہ آئے تو سنی ہے۔ اور 5واں یہ ہے کہ سب نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل مانا وہ ذات ابو بکر کی صدیق، جس ذات کو سب سے افضل نبی اور رسولوں کے بعد وہ مانے وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات، اور ان کے بعد جن کو مانے انہیں فاروق اعظم، اور جن کو مانے پھر ان کے بعد وہ ذوالنورین، جو ان کے بعد وہ مولا علی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل سنت، اور اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ گال ساری سرکار دی، عشق رسول خدا کی قسم حضور کی خدمت میں جاؤ۔ آپ نے فرمایا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی جانے جانا دین کائنات علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو یہ بتاؤ صدیق نے کیا کیا؟ آپ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خدا کی قسم غلام ہے، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے ہاتھ باندھ کر 7ویں صف میں کھڑے رہے، میں جاؤں میرے صدیق کو لے کر آؤ، بونا سبحان سبحان اللہ۔ اللہ جب بلایا تو سے آپ نے فرمایا صدیق بتاؤ آج جمعے سے پہلے کیا ہو؟ ہاں یہ عشق رسول، اب سنو خدا کی قسم ہاتھ مالی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ کیونکہ مفتی صاحب جن کے ساتھ ہوا انہیں کیسے بھولے؟ بات تو بندے کو صدیوں نہیں بھولتی، اور اس کو جو بات کو بات سمجھے، جو بات کو ہار سمجھے اسے کیسے؟ وہ تو اسے اس کے رسول میں ہار سمجھتے تھے، رم تو کے کہ خاندان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نہیں صدیق جو بات ہوئی بتاؤ، عرض کی حضور آپ کو کس نے بتا دیا؟ حضور یہ تو معاملہ حضور آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کو کس نے عرض کیا؟ اللہ اکبر، صحیح فرمایا نہیں صدیق بتا، حضور وہ تو معاملہ، حضور وہ آپ کے خاندان میں سے ہے، میں غلام ہوں۔ سرکار نے اپنے سکے چچا زاد بھائی کو فرمایا پیارے ادھر بیٹھو اور سنو ہماری بات۔ فرمایا یہ آنکھیں ہماری، میں اپنی زبان میں کہتا میں تجھے پتا جب سارے مجھے چھوڑتے تھے تو صدیق تھا جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ میں وہ شب ابی طالب کے اندر جو اپنی جان کو، اپنے بچوں کی جان کو جوکھوں میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر، جس کے بچے مجھے پانی دینے آتے تھے وہ ابوبکر صدیق ہے، جس کی بیٹی مجھے کھانا دینے آتی تھی وہ ابوبکر صدیق ہے۔ میں غار کے اندر جب ساری دنیا میری دشمن تھی، میرے چند پیاروں کے علاوہ جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میری جان کی حفاظت کی، اس کا نام صدیق ہے۔ حقیقت میں تو وہ اپنی حفاظت کروا رہے تھے،
سائیں نو رب نے یہ سمجھانے کے لیے جملہ ہے، ورنہ عشق دے بندے ہیں کوئی ہاں یہ بندے کہہ دیتے ہیں نا. میں بھی آپ کو سناؤں گا احسان والی روایت. سائیں فرمایا لیکن خدا کی قسم یہ حضور کی عاجزی تھی اور آپ کا مقام بتانا تھا، ورنہ صدیق پاک کون ہوتے ہیں حضور پر احسان کرنے والے؟ ہائے ہائے کون؟ بہت اچھے. حضور پر احسان تو نبی رسول نہیں کر سکتے، سب پر احسان حضور کا ہے. اللہ رحمت اللہ و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعم رسول اللہ. اور یہ تو سائیوں نے سمجھانے کے لیے اور عاجزی ہے سائیوں، اور سائیوں نے پتا سی اڈا نے سپ بھی آنے ہیں. یہ تو خدمت کرتے سیدنا صدیق اکبر، اور یہ غلام کا حق تھا. ہاں یہ کو حق جویں صدیق نے ادا کیتا نا، وہ صدیق پاک کر کوئی نہیں سکتا. اور واقعی جانے جانا نے کمال مقام مرتبہ بخشا ہے. اب دیکھو یہ سرکار کریم علیہ السلام کا انداز، سرکار نے ایسی باتیں ہوں آپ کو پتہ ہے. اور ایک جگہ اور عشق کی بات کو سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم آپ کو واقعہ سنا دوں، ایک دو روایتیں سناؤں گا، ان پر اختتام کر دوں گا. کو سبحان اللہ. تھکتا نہیں گئے؟ نہیں جی نہیں جی دل کرتا تو سناؤں گا انشاءاللہ. تھکے نہ سنان دا مزہ نہیں آتا. جی کرتا تو پھر ہاتھ چاک کے سارے کو سبحان سبحان اللہ. واقعی تھا کرتا کو سبحان اللہ. اس کے رسول کے آج تو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اچھا آج عجیب بات ہے، باپ بچے کو گھر سے نکالے گا تو پیسوں کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، نماز چھوڑنے پر نہیں، روزہ چھوڑنے پر نہیں، عشق رسول پاک کی کمی پر نہیں. وہ سیدنا فاروق اعظم دیکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بابا جان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے بیٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ایک مسئلے پر تھوڑا بحث مباحثہ تکلم ہو گیا، کلام ہو رہا ہے. کرتے 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 وہ اپنی دلیلیں نے، سیدنا فاروق اعظم پاک نے اپنی دلیلیں دی. دیتے دیتے آپ نے فرمایا سنو میرے حضور نے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے دلیل دی. وہاں روایت پاک میں مجھے دلیل تو نہیں ملی کہ کیا آپ نے دی، وہ الفاظ نہیں ملے، مگر یہ بات تھی کہ آپ نے حضور کا ایک فرمان چیز سنایا کہ آقا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو آپ کے بیٹے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ آپ سنے ہیں نا، آپ بابا جان رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ اکبر، تو ایک بات زبان سے نکلی، ابو جی سرکار کا فرمان پاک ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر اللہ کی ذات کی قسم آئی یہ 2 ٹکے کے پیٹو بھونتے ہیں. آپ کو سنا عشق رسول کیا تھا، وہ تو اتنا بھی حضور کے فرمانے پاک کے متعلق گوارا نہ کرتے تو حضور کی آنے پاک کے متعلق کیسے گوارا کرتے؟ ذات خدا کی قسم آئی بکواس کرتے ہیں، دھکے مارے نا. او توبہ 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 ظالمہ، تمہاری ماں تم کو روئے جس نے تجھے جنا ہے. اس ذلیلو وہ تو فرمانے رسول پاک کی ذرا سی بھی بے ادبی برداشت نہ کرتے کہ اپنے بیٹے تک کو نکال دیتے. تو اہل بیت طاہر پاک عالم کیا ہوگا؟ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا اب مقام دیکھنا، سیدنا فاروق اعظم پاک جان رضی اللہ تعالیٰ نے مگر کہا، انہوں نے آپ اٹھے شاہ جی، تلوار میان سے نکالی اور کہا اٹھ اور میرے گھر سے نکل جا. سرکار کا فرمان رسول کے سامنے اگر مگر کرتا ہے آئندہ کے بعد میرے گھر میں نہ ورنا، اگر تو آیا تو تیرے سر کو میں کاٹ کر تیرے تن سے جدا کر دوں گا. سبحان اللہ. تو نے میرے رسول کے فرمان پر بات کی، مگر کہتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ، لیکن کا لفظ اللہ کی ذات کی قسم بڑی بچے آپ کے بیٹے نے بڑی محنتیں کی، بڑی سمان میں نکل جا گھر سے. آپ کو مزاج تو آپ کا پتہ ہی ہے، کون ہے سبحان اللہ. وہ سراج جنت ہے، مزاج تو آپ کو پتہ ہی ہے، جلالی ہے. تو بیٹے نے بڑی محنت سنبھال کی، آپ نہ مانے، بیٹا چلا گیا. پھر راستے میں بازار میں بڑی منتیں سماتے، جب بار بار کی تو آپ نے کبھی نہ سنی. میں تو نے میرے حضور کے فرمان پر لیکن کہا تو کیوں کہا؟ سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرے حضور کے، میرے سرکار کے فرمان پاک پر لفظ لیکن کیوں ہے؟ بس ادھر نام نام ہاں ہاں جی جی کا ہونا چاہیے. اب وہ بیٹے نا آپ کے سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے سیدنا صدیق اکبر پاک کی خدمت میں آتے. کو سبحان اللہ. جا کر اس کی پیارے چچا یا پیارے تایا، بات یہ ہے کہ گھر میں سارا معاملہ بتایا.
عرض کیا تو آپ میری سفارش کر. تو سیدنا صدیق اکبر قبلہ صاحب کے گھر تشریف لے, آپ اپنے گھر میں اپنے جلوہ گر ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر پاک گزرے, پیچھے بیٹا بھی. تو آپ بڑے پیار سے محبت سلام تو آپ ہوئی. تو سیدنا صدیق اکبر پاک نے آپ کو فرمایا یار عمر مان بھی جانا, مجھے پتا ہے تو جلالی کیوں غصہ کرتا ہے. بیٹا معذرت جو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ماننے والا ہی تھا, بس اچانک میرے منہ سے غیر ارادتاً لفظ لیکن نکل آیا. میں حضور کے فرمان پاک کی تائید کرنے والا تھا, بس اچانک نکل گیا. تو مان جانا. کیوں نہیں مانتا, مجھے پتا ہے دوبارہ جلالیہ, مان جا بیٹا. توبہ جو کر رہا ہے, مان رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, مان جانا. تو سیدنا فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر پاک سے مخاطب ہوئے اور عرض کرنے لگے, کہنے لگے اے صدیق تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو فاروق اعظم کو؟ وہ پیارے صدیق خدا کی قسم پہلے تم بتاؤ, اے تو میرا بیٹا ہے, اگر اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو پھر تم کیا. اور آگے ان کا جواب سنو. راوی کہتے ہیں باخدا راوی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پاک نے جواب دیا فاروق, اے پیارے فاروق عمر تم میرے ایمان کا امتحان لے رہے ہو. خدا کی ذات کی قسم سننا چاہتے ہو تو سنو, اگر تیرے بیٹے کی جگہ میرا بیٹا میرے سامنے یہ بات کرتا تو پھر عمر نے تو تلوار نکالی تھی, صدیق اگر گردن جدا نہ کر دیتا تو میں ہوتا تو میں نے اپنے بیٹے کی گردن اتار دینی تھی. ہاں میرے ایمان کا امتحان نہ لو, یہ تو تیرا بیٹا آ گیا تو ہم نے سفارش کر دی. اپنا بیٹا ہوتا تو پھر رکتا نہ, لیکن سنتا ہی نہ, بولنے کے لیے چھوڑتا ہی نہ. یہ عشق رسول ہے واہ خدا. اور آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی سوچ سے باہر. ایک آخری روایت آخ لیتے اینڈ کو سبحان اللہ, 2-3 کہیں سی 2 سناتی ہیں. کو سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, حوالہ موجود ہے, مجھے بولا منی یاد ہے, کتاب کا نام بھی آندا پر دسنا کوئی. اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, جھوٹی بات ہے. کو سبحان. سیدنا صدیق اکبر پاک کا مقام و مرتبہ کتنا بارا بلند ہے. سدرۃ المنتہا کا درخت مبارک ہے, وہ بیری ہے نا, ان کے نیچے بیٹھے ہوئے فرشتے آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے. باتیں کرتے 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 ایک فرشتے پاک نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ بلا مفتی صاحب کہ اگر میرا رب تعالی مجھے 1000 پر عطا فرمائے اور 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائے اور مجھے اذن فرمائے, اجازت دے دے کہ میں جنت میں اڑوں, تو پھر میں جنت میں اڑ کر جنت کو ناپتا کہ اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے. کون ہے یار سبحان اللہ, اللہ کی جنت ہے کتنی بڑی ہے. اب آپ وہ جو فرشتے پاک ان کے دل میں یہ بات آئی, جب بات آئی تو رب تعالیٰ نے ان کو طاقت دے دی. رب سونے نے ان کو طاقت دے دی, ان کو شان جو مقام مرتبہ طاقت عطا فرما دی. اب اللہ عز و جل نے 1000 پر بھی عطا فرما دے کہ بلا جی 1000 فرشتے کی طاقت بھی بخش دی. آپ سب انہوں نے جنت میں گئے, اجازت بخش دی, اب جنت میں جا کر اڑنا شروع کر دی. فرشتے پاک نے جنت میں جا کر اڑنا شروع کر دیا. 1000 پڑوں کے ساتھ 1000 فرشتے کی طاقت سے اڑتے رہے اڑتے رہے اڑتے رہے, پتہ نہیں کتنے دیر اڑے, اڑتے 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 بالآخر تھک گئے. ان کے پر جو تھے وہ جڑ گئے اور کمزوری کے باعث وہ نیچے جنت کی زمین پر گر گئے. کمزوری کے باعث پر ان کے جڑ گئے. وہ جو 1000 پر اللہ نے عطا فرمائے میرے آقا حضور جانے جانا خاتم الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور کمزوری سے وہ گر گئے. اب اللہ عز و جل نے پھر 1000 پر عطا فرمائے. اس لیے رب کو دے حبیب دا صدقہ منگو, سرکار کو انہاں دی اصحاب اہل بیت و آل حضور مولا حسنین کریمہ امام پاک حضور غوث پاک دا 4 یاراں دا اما جان دا صدقہ منگو. تسی ایک منگو گے وہ بے شمار عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مانگے تھے نا, رب تعالیٰ نے پھر 1000 پر عطا فرمائے, 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی. پھر ان طاقت اور پروں کے ساتھ شادی پرواز کی, اڑتے 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 پتہ نہیں کتنی جنت عبور کی. پھر تھک ہار کر گر گئے, پر پھر جواب دے گئے اور تھک کر گر گئے.
رب تعالیٰ نے پھر 1000 پر عطا فرمائے, 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی. اڑتے رہے پتہ نہیں کئی سال اڑنے کے بعد پھر جب تھک ہار گئے پھر گرے اور نکلے. جب گرے تو پھر آواز, درد کے مارے آواز نکلے, درد کے مارے آواز نکلی. تو کہتے جب درد کے مارے کر رہا آواز نکلی تو ایک حور نے ایک محل کی کھڑکی سے باہر جان کر دیکھا. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ؟ حوراں دے نام تے بہت بندے خوش ہوندے. اللہ علیہ حوراں دی فکر نہ کرو, حوراں والے سونے دی فکر کرو. جب وہ حوروں والے مل گئے, حوروں تو آپ کے پیچھے اڑے ہوں گی. کو ہاں جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا اور تلیوں میں. وہ میرے آقا مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ ایک شعر لکھتے ہیں. کو سبحان اللہ, کو سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں بڑا عشق بڑا شعر ہے لیکن سمجھے کوئی ہے, سمجھے کوئی کہتے سیر گلشن کون دیکھے ماشاءاللہ, دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, جدھر تمہارا چھوڑ کر. اور آگے شعر آخلا پڑھوں گا. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. سمجھے کون ہے سبحان اللہ. وہ جو لفاظی ہے نا وہ ملتے جلتے, اس وجہ سے کہہ دیا ورنہ ساری حوروں کہہ دیتے. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. کون ہے سبحان اللہ. عاشق نو ہوندی معشوق نہ, وہ تے سرکار کے عاشق, انہیں معشوق سے تھی, انہیں جنت سے کیا, انہوں نے ہورا. سانو جنت نہ, جنت منت نہ, سانو کوئی ٹینشن وینشن ہورا شورا دی غرض, ہمیں تو حوروں والے سے, جنت والوں سے. اور میرے امام اہل سنت نے کمال لکھا, تم سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو جب گرا نا تو حور نے جان کر دیکھا کھڑکی سے, حور جنت کی حور نے محل کی کھڑکی سے اور دیکھا اور تعجب کرتے فرمایا, ارے تم کون ہو؟ یہ جنت تو خوشیوں کا, مسرت کا, شادمانی کا گھر ہے, یہ تو راحتوں کی جگہ ہے اور تم رو رہے ہو. اس نے سارا واقعہ عرض کیا. 3000 سال اڑا, 3000 فرشتوں کی طاقت, 3000 فرشتوں کی طاقت سے 3000 پروں کے ساتھ اڑا. وہ اس نیت سے کہ جنت کو ناپو کتنی ہے, تھک کر گر گیا, اڑتا رہا, پھر ملے, پھر اڑا, پھر ملے, تھک کر ادھر گر گیا ہوں, مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ جنت کتنی بڑی ہے. شادی قبلہ وہ حور کہنے لگی, ارے فلیستے تو کیسی باتیں کر رہا ہے, جتنی طاقت سے جتنا سفر تو نے اب تک کیا ہے, ارے جو جتنا خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے حبیب ابو بکر صدیق کو 10,000 جنتیں عطا فرمائی ہیں, ابھی تو تو نے ان میں سے ایک جنت کا کونا نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 10,000 جنتیں, سبحان اللہ, 10,000 جنتیں تیرے اور میرے رب نے اپنے حبیب کے حبیب صدیق اکبر پاک کو
अता फरमाई है। अभी तो उनमें से एक जन्नत का कोना दूसरा नहीं देखा, वापस चला जा, ये मकाम और है। क्योंकि सिद्दीक पाक ने भी अंगीठा सौदा किया, उनके दिल में इश्क रसूल बेशुमार था, रब ने जन्नत भी बेशुमार अता की। गाना सारी वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। बस इश्क रसूल में जियो और इश्क रसूल में मरो। आखिर में पैगाम है, नमाज की पाबंदी करो, फकत सरकार की करो। मैं अपना जरा मामला हो रहा, अपन कबर शबर तो डर नहीं लगता, अपन जन्म शन्म तो डर नहीं लगता, तो ये सरकार दे फिर डरिए कौन है सुभान। क्योंकि भला इश्क सरकार का दिल में हो, फिर कबर से डरे, सांपों भी सुबह से ओ ना ना मियाँ, जिनके हाथों में हाथ हमने दिए हैं, रब ने सारे खजानों की कुंजियां, सारे खजाने उनके हाथ में दिए हैं। और मेरे आला फरमाते एक लफ्ज नहीं है या रसूल अल्लाह जो तेरे लब पर नहीं है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और मौलाना हसन रजा खान साहब ने कभी ऐसा ना हुआ, उनके करम कह सदके हाथ के फैलने से पहले ना बीकाई हो। और खुदा की कसम जन्नत शन्नत मैं नहीं मांगना, मैं तो सरकार ਨੂੰ मांगना, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ करो। पर ये एक बात याद रखो, ये भी दिल से ना निकालो। सरकार करीम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मेरी पीर शीफ के दिन हमारी खिदमत में हमारी उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं, जब किसी का गुनाह पेश किया जाता है हमारा दिल मुबारक दुखता है। फिर आशिक कैसे हो, वो आशिक रसूल हो सकता है जरा जान जान के सरकार दे दिल मुबारक में। सवाल आता देखो, अपनी इश्क अपनी ईमान को पूछ के दसो, क्या वो आशिक रसूल होगा जो नमाजें छोड़ता है? वो जो छोड़ता है वो पूछ करता है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, फतवा नहीं लगा। क्या ये इश्क रसूल? अगर सरकार नाराज, मैं जो नेकी करता है मेरा दिल हमारा दिल मुबारक खुश होता है, तो आज पक्का वादा करो 5 काम छोड़ने हैं और 5 करने हैं। नमाज पढ़नी है 5 की 5, रोजे सारी रखने, वालिदैन का अदब करना है, बीवी बच्चों का हक अदा करना है, दारी शरीफ बल्कि ये वुदू से जोजा का हक अदा करना है बच्चों का, ठीक है, हुस्न इखलाक अच्छा रखते हो, माँ बाप बीवी बच्चों का हक अदा करना है और हुस्न इखलाक अच्छा। 5 छड़ने की, 1 फिल्म ड्रामे नहीं देखने, 2 गाने बांजे नहीं सुनने, 3 दाढ़ी शीफ नहीं कटवानी। दाढ़ी शीफ सरकार अज तोहफा पेश कर दो खुदा दी, ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ। ਦਿਲ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਤਰਾਂ ਹਲਕਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਆਲਾ ਵਾ। ਮਗਰ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲੀ ਰੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। बताओ कौन सी रात हजूर ने ऐसी गुजारी, ढूंढो हजूर की हयात ज़ारी शीर से कि आपके लिए मेरे लिए हजूर रोए ना हो। बताओ कोई है ऐसी रात? आज आकर निकालोगे तो मेराज की रात, सबसे खुशी वाली रात हजूर की वही थी है ना, जो मेराज की रात थी कि जिस दिन अपने खुदा से मिले। बताओ उस दिन भी हजूर ने खुदा की बारगाह में क्या मांगा? उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों यादगारी है, उम्मत पे लाखों सलाम। तो आज उम्मती हजूर के लिए दाढ़ी नहीं रख सकते। और तीसरा, गाली नहीं किसी को देनी, ये छोड़ देनी, सॉरी चौथा। और 5वां, हराम नहीं खाना, हलाल खाना है, झूठ ना बोलो, बस ये काम करो। जितना दरूद सलाम हो सके पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह शी पढ़ो। जो दरूद शी पढ़ता है हजूर को प्यारा लगता है, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, किसी के लिए करो ही ना दिखावे कि भाई तुम्हें कौन कहता, तुम हजूर को दिखाने के लिए नमाज दो। या रसूलुल्लाह जो या रसूलुल्लाह ताड़ी खातर आ गया मस्जिद च, या रसूलुल्लाह आपकी खातर मैंने छोड़ दी, मां दे कदम चूमो, या रसूलुल्लाह आपकी खातर चूम रहा हूं, बाप दे हाथ चूमो, या रसूलुल्लाह आपकी खातर चूम रहा हूं, बीवी दा हक अदा करो, या रसूलुल्लाह आपकी खातर कर रहा हूं, बच्चियां नाल शफकत करो, या रसूलुल्लाह आपकी खातर। हर दम उठते बैठते या रसूलुल्लाह दी सदावां। फिर देखियोगा सिद्दीक़ अकबर दे सदके तानू हुजूर सच्चाई ता फरमांदे।
جو دنیا دے آن تے کوئی کمی رہ گئی تو میرا نام بٹھا دے اللہ